بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ بنگلورو میں 3 بڑی ہوٹلوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی، پولیس ہائی الرٹ پر۔ اگنی ویر اسکیم فوج کے خلاف ہے، اقتدار میں آئے تو پھاڑ کر کوڑی دان میں پھینک دیں گے، راہل گاندھی کا دعویٰ۔ بنگلہ دیشی رکن پارلیمنٹ انوار العظیم کا قتل منصوبہ بند تھا، کولکتہ پولیس نے کیا بڑا دعویٰ۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے پرجول ریونا کی گرفتاری کے لیے پی ایم مودی کو پھر لکھا خط۔ شرد پوار نے کہا کہ بی جے پی سے اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹریننگ کے بعد بھی تقرری کا انتظار کر رہے ہیں، مہاراشٹر وقف بورڈ کے کلرکوں کے ساتھ بدعنوانی۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، کرناٹک کے بنگلورو شہر میں 3 ہوٹلوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے۔ یہ دھمکی آج ایک ای میل کے ذریعے دی گئی، جس کے بعد پولیس نے تینوں ہوٹلوں میں سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ بم اسکواڈ اور پولیس کی کئی ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ شہر کی پولیس کو ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے دہلی میں ہونے والے چھٹے مرحلے کی ووٹنگ سے پہلے انتخابی مہم دہلی کے سیاسی فضا انڈیا الائنس کے حق میں نظر آ رہی ہے۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے۔ اسی کے تحت کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے آج شمال مشرقی دہلی لوک سبھا سیٹ سے کانگریس کے امیدوار کنہیا کمار کے لیے دلشاد گارڈن میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے پی ایم نریندر مودی پر شدید حملہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے اگنی ویر اسکیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فوج کے خلاف ہے، اگر ہماری حکومت بنی تو اسے پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ بنگلہ دیش کے رکن پارلیمنٹ انوار العظیم کے قتل میں ایک کے بعد دیگر کئی اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ کولکتہ پولیس کا کہنا ہے کہ 13 مئی کو بنگلہ دیش عوامی لیگ کے رکن پارلیمنٹ انوار العظیم کو ان کے نیو ٹاؤن فلیٹ میں گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد ملزمین نے لاش کو سڑنے سے بچانے کے لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر ان ٹکڑوں کو ایک خاص فریزر میں رکھا گیا۔ انوار العظیم علاج کی غرض سے مغربی بنگال آئے تھے۔ کولکتہ پولیس کے مطابق ایک منصوبہ بند قتل ہے، حالانکہ ابھی تک اس قتل کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہے۔ جنتا دل سیکولر کے رکن پارلیمنٹ پرجول ریوانا، جو مبینہ جنسی اسکینڈل سامنے آنے کے بعد سے مفرور ہیں، ان کو ہندوستان لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو خط لکھ کر پرجول ریوانا کی سفارتی پاسپورٹ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دراصل ریوانا جنسی اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد سے ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ ایس آئی ٹی اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے۔ شرد پوار نے واضح کیا ہے کہ اگر لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو اتحاد نہیں ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی کی پالیسیاں درست نہیں ہیں، ایسے میں اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرد پوار نے کہا ہے کہ ذاتی تعلقات اور سیاسی فیصلوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار لوک سبھا انتخابات دونوں کے درمیان وقار کی جنگ ہے۔ سب سے زیادہ بحث بارامتی لوک سبھا سیٹ کو لے کر ہو رہی ہے۔ اجیت پوار کی بیوی نے اس سیٹ سے الیکشن لڑا ہے، جبکہ شرد پوار کی بیٹی سپریا سولے یہاں سے ایم پی ہے آلریڈی، اور وہ بھی میدان میں ہے۔ اس سیٹ پر ننند اور بھابھی کے درمیان لڑائی نے مہاراشٹر میں سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کے لیے کل 189 یعنی کہ 179 آسامیاں منظور کی ہیں۔ منظور شدہ ڈھانچے کے مطابق پونے ڈویژن برانچ، ناسک ڈویژن اور ودربھ ڈویژن برانچ، اورنگ آباد ڈویژن برانچ اور ناندیڑ ڈویژن وغیرہ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں واقع ہوں گی، اور ہر برانچ میں ایک سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر کے اضلاع کے مقامات پر ضلع وقف افسروں کا تقرر کیا جائے گا، لیکن چونکہ مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ میں کسی سپرنٹینڈنٹ کی بھرتی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اکاؤنٹس برانچ کے علاوہ کسی بھی برانچ میں سپرنٹینڈنٹ کی تقرری نہیں ہو سکتی، اور کوکن، پونے، ناسک، ودربھ، اورنگ آباد اور ناندیڑ کی ڈویژن شاخیں غیر موجود تھی۔ باقی برانچوں کے لیے کلرکوں کو انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مراٹھواڑہ سمیت دیگر اضلاع میں بھی ضلع وقف افسروں کی ذمہ داریاں کلرکوں کو سونپی گئی ہیں، اور لوگ یہاں آسامیوں کے انتظار میں ہیں۔ خیر، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔